بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرتاز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں. سابق ممبر کشمیر کونسل ہیں اور حلقہ غربی باغ سے امیدوار اسمبلی ہیں. انہوں نے الیکشن سٹینڈ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر. میری مراد جناب راجہ افتخار ایوب صاحب ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کے لیے ٹائم وقف کیا. افتخار صاحب، آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے الیکشن کی آمد ہے. ہر طرف الیکشن کا بغل بچ چکا ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسے میں آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر کی حیثیت سے آپ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، زحمت کر کے آپ تشریف لائے اور پھر آزاد کشمیر کی الیکشن کے حوالے سے سیاسی صورتحال آپ نے مجھ سے جاننا چاہی. تو میں اپنے تجزیے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کے اندر بھی مستقبل مسلم لیگ نون کا ہے. پاکستان کے اندر بھی گزشتہ پانچ سالہ دور جو تھا مسلم لیگ کا، اس نے بھی پاکستان کے اندر ترقی و تعمیر کا ایک انقلاب برپا کیا. اور آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ جو 5 سالہ دور ہمارا آخری مراحل میں ہے، گزرے 4-5 مہینے رہتے ہیں، ہم مطمئن ہیں اللہ کی مہربانی سے کارکردگی کے اعتبار سے ترقیاتی کام بھی ہوئے اور پھر بڑے بڑے انقلابی وہ کارنامے جو گزشتہ ادوار میں کوئی نہیں کر سکا. سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی قرارداد پڑی ہوئی تھی اسمبلی میں. میجر محمد ایوب صاحب نے جو سکت پیش کی تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، مجاہد اول پریزیڈنٹ تھے آزاد کشمیر کے، تو وہ قرارداد کی شکل میں ہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر خان کو اور مسلم لیگ نون کی ساری پارلیمانی پارٹی کے ممبران کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دنیا بھی محفوظ ہو گئی، وہ دنیا بھی اللہ کی مہربانی سے محفوظ ہو گئی. سب سے بڑا کارنامہ یہ میں سمجھتا ہوں. پھر دوسرا کارنامہ، کشمیر کونسل کا ممبر میں رہا ہوں، آپ کو علم ہے کشمیر کونسل آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک سفید ہاتھی کی حیثیت رکھتا ہے. اور راجہ فاروق حیدر خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی اکثریت لیڈرشپ کی اس بات کی حق میں نہیں تھی کہ کشمیر کونسل کا یہ نظام جو ترقیاتی سارا ان کا فنڈ کشمیر کونسل کے پاس تھا، وہ یہ انہی کے پاس رہنا چاہیے، باقی لیڈرشپ. لیکن راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اس لیڈرشپ کو ہمنوا بنا کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ آزاد کشمیر کونسل کے فنڈ جو ہیں وہ سارے انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو منتقل کروا دیا. آزاد کشمیر حکومت کے پاس وہ سارے اختیارات چلے گئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پروگریس ہے. یہ آج راجہ فاروق حیدر خان وزیر اعظم ہیں، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، پرسوں کو اور ہو سکتا ہے، لیکن اختیارات تو آزاد کشمیر کے پاس چلے گئے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. آزاد کشمیر گورنمنٹ سے مراد آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں. راجہ افتخار صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا، لیکن پچھلے قیمتی ترین لمحات جو آپ کی زندگی کے گزرے ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اندر، تو میرے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ مسلم کانفرنس ریاست کی بڑی جماعت تھی. مجاہد مرتضی عبدالکریم خان صاحب، سالار جمہوریہ سردار سکندر یاد خان، پیچھے ماضی میں جائیں چودھری حمید اللہ، غازی مرزا راجہ حیدر خان، اور پھر چودھری غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ سارے لوگ تھے، دلیر قدر لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے حوالے سے مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھ کے اس کے حوالے سے بھرپور جدوجہد کی. اور جب باغ دوڑ سردار عتیق صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ کہ یہ جو ساری ٹیم آج بھی ہماری گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہے، یہ مجاہد اول فخر سے کہتا ہوں میں اب میرے سمیت سارے کہتے ہیں کہ مجاہد اول کے عقیدت مند ہیں، مجاہد اول کے شاگرد ہیں. یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھی کیوں ضائع کیے ہیں. آپ نے آج وہ سکندر یاد صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، راجہ الکرنین صاحب کے پاس جاتے ہیں. کل سکندر یاد صاحب کے بارے میں وہ کیا زبان استعمال کرتے تھے. اور میں جو المیہ باقی دوستوں کے ساتھ ہوا وہ المیہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ وہاں اعتماد نہیں کیا جاتا تھا ہمارے اوپر. میں ممبر کشمیر کونسل ہونے کے باوجود بھی ان کا وہ اعتماد حاصل نہیں کر سکا تھا. پتہ نہیں میرے اندر کیا خامی تھی.
تو پھر یہ جو ساری ٹیم ہے نا یہ مجاہد اول کے شاگردوں کی ہے، سردار عبدالقیوم خان صاحب کے عقیدت مندوں کی ہے جو آج مسلم لیگ کے اندر ہے، ساری وہی لیگ ہے۔ پھر مجاہد اول کہا کرتے تھے، اور آپ نے اکثر مسلم کانفرنس کے بڑے بڑے اجتماعات میں دیکھا ہوگا کہ بینر لگا کرتے تھے، لگے ہوتے تھے کہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ ایک ہی نظریے کے دو نام ہیں، اور آج ان کے نزدیک مسلم لیگ غیر جماعتی ہو گئی اور ہم مسلم لیگ میں چلے گئے۔ پھر مسلم لیگ نے پرفارم کیا، میاں محمد نواز شریف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ دگنا کیا، 13ویں ترمیم کے ذریعے کشمیر کونسل کے اختیارات سارے منتقل کیے، اور پھر میں بات کر رہا تھا جو یہ ہمارا یہ جو NTS کے ذریعے جو لوگ محکمہ تعلیم کے اندر جا رہے ہیں، ذوالفقار صاحب یقین کریں کہ ہمارے حلقے میں ایسے لوگ، ایسے منارٹیز کے لوگ جن کی نہ کوئی سفارش تھی، نہ کوئی وسیلہ تھا، نہ وہ رشوت دینے کے قابل تھے، خدا گواہ ہے کہ گھر سے دو لوگ جو ہیں بچے بچیاں میرٹ کے ذریعے محکمہ تعلیم کے اندر بس PSC کے ذریعے اللہ کی مہربانی سے اس دور میں، فاروق حیدر کے دور میں 30 سے 35 نوجوان بچے بچیاں میرے حلقے سے، حلقہ دھیرکوٹ سے گریڈ 16، 17، 18 میں بھرتی ہوئے ہیں۔ جب میرٹ قائم ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے نزدیک بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ ہماری پرائرٹی مثلاً 16,000 میرے ووٹر ہیں، میری پرائرٹی اگر مجھ سے پوچھتے راجہ فاروق حیدر خان تو میں کہتا جی کہ وہاں وہ میرا ووٹر لگنا چاہیے، سپورٹر لگنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ بھی لگے ہیں جو ہمارے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں، خالصتاً صلاحیت کی اور محنت اور قابلیت کی بنیاد پہ وہ آگے آئے۔ آج محکمہ تعلیم کے اندر، ماضی میں محکمہ تعلیم کے اندر لوگ لگتے تھے، یقین کریں لوگ اپنے وہ پیسے دے کر لگتے تھے، لیکن اس دور میں نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہم پہ انگلی اٹھا، ہماری حکومت پہ اور ہمارے وزیر اعظم پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا کہ کوئی کہیں کسی نے کوئی پیسہ لیا ہو، کوئی رشوت لی ہو، کوئی سفارش چلی ہو۔ یہ میرٹ کا نظام بھی پہلی بار راجہ فاروق حیدر خان نے قائم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پروگریس ہے، یہ پروگریس ہے۔ اسقار صاحب یہ بتائیں، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یہ کویشچن ان سے پوچھیں، تو مسلم کانفرنس کی طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ ممبر کشمیر کونسل تک پہنچانا اور پھر ایک متحرک سیاسی رہنما بنانے میں مسلم کانفرنس کا راجہ افتخار ایوب کے ساتھ بڑا کردار تھا، تو کیا ایسے مسلموں کے ساتھ بے وفائی کرنا اچھا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلم کانفرنس کی ٹکٹ میں ممبر کشمیر کونسل بنا تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں ذوالفقار صاحب کہ یہ جو ساری ٹیم ہے، وزیر آج ہیں، یہ کل بھی وزیر تھے نا، مسلم کانفرنس نہیں بنائے تھے نا، اس لیے میں کہتا ہوں ان سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم نے کیا بے وفائی کی ہے؟ اپنے والد کے ساتھیوں کو کوئی ضائع کرنا کوئی دانش مندی ہے؟ پھر حضور کی حدیث بھی ہے کہ اپنے والد کے ساتھیوں کا احترام کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ اپنی ٹیم جب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، متبادل لوگ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اس میں ہمارا مسلم کانفرنس کے ساتھ آج بھی ہمارا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمدردی رکھتے ہیں، وہ ہمارا گھر تھا، اس گھر سے وہ پھر وہ ہماری 2-3 نسلوں سے ہم لوگ، یہ سارے لوگ جو آج مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، کسی وجہ سے میں کچھ سخت بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ایک یکجہتی کی فضا کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہ سوال انہی سے کریں کہ آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھی کیوں ضائع کیے، وہ اس کا جواب دیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مسلم کانفرنس نے بڑی عزت دی ہمیں، اس بات سے میں روگردانی نہیں کرتا ہوں، لیکن ساری ٹیم وہی ٹیم ہے۔ یہ بتائیں افتخار ایوب صاحب کہ آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت اور اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے قریب ہے، کوئی ایسا بڑا میگا پروجیکٹ جس طرح آپ NTS کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح دیگر آپ چیزوں کا، ختم نبوت کی قرارداد کا ذکر آپ نے کیا، آپ یہ بتائیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ جو آزاد کشمیر کے کسی ڈسٹرکٹ میں آپ نے لانچ کیا ہو یا آزاد کشمیر میں کوئی میگا پروجیکٹ دیا ہو؟ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سالہ کارکردگی میں کوئی ایسا اقدام جس پہ آپ جو ہے آئندہ عوام کے پاس جائیں اور عوام آپ کو ووٹ دو؟ میں اپنے حلقے کی بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ جو چیزیں میں نے گنی ہیں، یہ سارے آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے سارے کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن میرے حلقے میں ایک روڈ ہے بشارت شہید روڈ، آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ تو تعلق ضلع باغ سے شاید کبھی گزرے بھی ہوں سے، اور وہ 50 سال پہ اس میں کسی نے پیسے نہیں لگا۔ امین خان صاحب مرحوم کے دور میں وہ روڈ بنی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ پکی ہوتی رہی، پختہ ہوتی، آج کل بہت تباہ حالی تھی وہ۔ 5 سال کے اندر 17 کلومیٹر روڈ راجہ فاروق حیدر خان نے وہ پختگی کے لیے اس کے ورک آرڈر ہوئے، ٹینڈر ہوئے، 7 کلومیٹر بن چکی ہے اور 10 کلومیٹر ٹینڈرنگ کے پروسیس میں۔ اسی طرح ایک اور ہماری روڈ ہے گوڑی کے چھپیاں روڈ، اور وہ بھی بڑے عرصے سے وہ اس بات کی متقاضی تھی
کہ اس پہ بھی اس کی میٹلنگ کی جائے. تو 5 کلومیٹر روڈ راجہ فاروق حیدر خان نے وہاں دی. پھر ایک نالا ایرن پہ 1-2 برج دیے. بڑے پروجیکٹ, وہ بڑا پروجیکٹ ہے, 8-10 کروڑ کا. میرے حلقے میں وہ دونوں برج وہ میگا پروجیکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر کانڈی کے اندر پسماندہ علاقہ ہے کانڈی, وہاں ایک ٹرانسمیشن لائن دی, ٹرانسفارمر دیے. ایک ٹرانسمیشن بڑا فار فلنگ ایریا ہے کانڈی کا. یہ نیچے کپدر کا ایریا ہے, یہ جی کپدر, اور اس کا کیا کہتے ہیں, کھپدر, یہ کھپدر پل ہے یہ جہاں, وہاں انہوں نے ایک بڑی ٹرانسمیشن لائن دی. چھوٹے موٹے کام بھی PMCID کے فنڈز ہمیں ملتے رہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ آپ کہیں جا کے سروے کریں گے, کسی پولنگ اسٹیشن پہ راجہ فاروق حیدر خان کی طرف سے دیا ہوا فنڈز نہ گیا ہو. ماضی میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسکیمیں آتی کہاں سے ہیں اور جاتی کہاں سے. میں سینئر آدمی تھا مسلم کانفرنس کے اندر, خدا گواہ ہے ذوالفقار صاحب, مجھے نہیں پتہ تھا کہ اسکیمیں کہاں سے آتی ہیں, کدھر سے آتی ہیں, کون لے جاتا ہے اور کون لے آتا ہے. یہ فنڈ جو ہم نے میرے ذریعے تقسیم کیے گئے, کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ حلقہ کے اندر کسی ایک پولنگ اسٹیشن کا کوئی فرد بھی نہیں ملے گا, فرد واحد بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ 5 سالوں میں ہمارے پولنگ اسٹیشن پہ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے دوران کوئی ترقیاتی فنڈ نہ آیا, اور چھوٹا ہے بڑا جیسا تیسا بھی تھا ہمارے پاس دستیاب فنڈ. راجہ افتخار ایوب صاحب یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کے لیے دروازے مکمل بند ہیں یا دوبارہ مسلم کانفرنس سکندریات کی صورت میں اگر یہ ساری ٹیم فیصلہ کرتی ہے, جو فاروق حیدر سمیت ساری ٹیم فیصلہ کرتی ہے, تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کیونکہ حلقہ غربی باغ سے ہے, وہاں پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی متحرک نظر آتی ہے اور بے شمار ان کے امیدوار جو ہے وہ مجھے وہاں نظر آئے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غربی کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار ہوگا آئندہ؟ ابھی تک تو مجھے ذوالفقار صاحب ساری ٹو سے کہ مجھے کوئی چیز ان کے اندر کو پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان میں PTI کی کارکردگی سے بہت ہی مایوس ہیں. ان کے اپنے لوگ بھی, وہ تو نئے لوگ ہیں جو PTI میں داخل ہیں. آپ آزاد پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ PTI کے وہ ووٹر سپورٹر جنہوں نے بڑھ چڑھ کے ان کو سپورٹ کیا تھا, آج آپ دیکھتے ہوں گے کئی چینلز پہ, پرائیویٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو. آزاد کشمیر کے لوگ اللہ کی مہربانی سے باغیرت اور باہمیت لوگ ہیں. آپ کے مطابق آئندہ غربی باغ کے اندر مسلم کانفرنس اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہوگا؟ جی میں یہی توقع کرتا ہوں. مسلم لیگ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹریٹجی ایسی بنائیں کہ اپوزیشن کے سارے ووٹ کو اکٹھا کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں اگر ہم, تو اس کے بعد ہم اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے کہ ہم نے غربی باغ کے اندر یہ اسٹریٹجی بنائی ہے. اللہ کرے اگر پہنچ جائیں اس سے اسٹریٹجی کے اوپر کہ ہم مسلم کانفرنس کے مقابلے کے لیے اپوزیشن کا جتنا پچھلی دفعہ بھی 30-32 ہزار سے زائد کا ووٹ بینک تھا جو اپوزیشن نے حاصل کیا تھا, اس سارے ووٹ کو ہم مجتمع کرنے کی ہم کوشش کر کے پھر اپنی لیڈرشپ سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا. ادروائز پھر اپنی پارٹی پلیٹ فارم, تو پارٹی کو تو جو ووٹ بینک ہے اس کو تو انٹیکٹ رکھنا ہی ہے ہم نے نا, اس کو تو ہم نے 5 سالہ دوران ٹینیور کے اندر راجہ فاروق حیدر صاحب کا تعاون آپ کے ساتھ رہا یا کوئی مشکلات پیش آئیں 5 سال؟ مشکلات بھی پیش آتی رہی ہیں, ہر صورت مشکلات پیش آتی رہی ہیں, لیکن میکسیمم تعاون کیا, انہوں نے اپنی جماعت کے اوپر ہاتھ رکھا. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا کشیدہ صورتحال ہے اور بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور 70 دہائیوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے, انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. ریاست جموں کشمیر کے اس تنازع اور اس مسئلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس کا تو اصل حل وہی ہے جو اس وقت اقوام متحدہ کی قراردادوں میں استصواب رائے, اس کا اصل حل ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ریزولیشنز میں موجود ہے. وہی ایک ایسا حل ہے جس کے اوپر ہم کشمیری, پاکستانی, ہندوستانی دنیا کو دکھانے کے لیے اس پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. ہندوستان تو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, لیکن پاکستان بھی اس پہ سٹینڈ کرتا ہے, ہم کشمیری بھی سٹینڈ کرتے ہیں. اس وقت المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے تقریر بڑی زوردار کی ہے, لیکن اس کے فوری بعد دیکھیں آپ کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا حشر ہو گیا ان کشمیریوں کا. وہ کشمیری جو اسلام اور پاکستان کے نام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, وہ کشمیری جو مرتے وقت, شہادت کے وقت کہتے ہیں, وصیت کر کے مرتے ہیں کہ ہمارے لاش کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا جائے, ان کشمیریوں کے ساتھ جو حشر اس دور میں ہوا. مجھے ذوالفقار صاحب المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے ماضی کے حکمران, جن میں آمر حکمران بھی شامل ہیں, انہوں نے ہندوستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر نہیں بننے دیا. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے جو کہ دعوے کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے کشمیر کا میں وکیل ہوں, اس وکیل نے ہندوستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنوانے میں اپنا کردار ادا کیا.
پھر یہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ یہ مجھے آپ بتائیے کتنا ظلم ہے، یہ کتنی زیادتی ہے. اور آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ساری لیڈرشپ قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور میں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں، اور بہت چیزیں اکٹھی بھی ہو رہی ہیں کہ وہ ساری لیڈرشپ اس حوالے سے یک زبان اور یک جان ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے سارے لوگ متفق ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے شخص کے حوالے سے، کشمیر کے شخص کے حوالے سے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ساری لیڈرشپ یک جان ہو جائے. آخری پیغام جو ہماری چینل کے ذریعے سے آپ بیرونی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے کشمیری جو ہمارا قومی احساس ہیں ان تک کیا پیغام دیں گے، اور بالخصوص جو کشمیر کی عوام آئندہ انتخابات کے حوالے سے ان کے لیے آپ کا کیا خصوصی پیغام ہوگا؟ بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے ہمارے کشمیری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، ہر جگہ اپنی اپنی سطح پہ وہ ہر جگہ کام کریں، اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ اس کام کو نیشنلی انٹرنیشنلی ہر سطح پہ جہاں کہیں کشمیر کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں ہمارے کشمیری موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ اس پہ اپنا انپٹ ہمیشہ ڈالے رکھنا چاہیے کہ جو لوگ، جو بیرونی دنیا کے لوگ، جو پاکستان کے لوگ باہر بیرونی دنیا میں بیٹھ کے کشمیر کے نام پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہاں ہمارے کشمیری کو بھرپور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم سارے متفق ہیں، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ان کشمیریوں وہ کشمیری جو بے موت مارے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غیر جانبدار تجزیہ کریں، غیر جانبدار جو چیزیں میں نے یہاں گنی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی بہتر کارکردگی ماضی میں جس طرح بھرتیاں ہوتی رہی ہیں پیسے لے کر، وہ بھی پیسے نظر رکھیں. اس دور میں جو غریب اور مسکین اور بے وسائل اور بے ذریعہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں یہ بھی پیش نظر رکھ کے جو اگر پرفارمنس ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مسلم لیگ نون کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور یہ جو گالم گلوچ کا کلچر آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو وہاں گالم گلوچ ہو رہے، ایک ہماری خاتون ہے مریم اورنگزیب، جس طرح اس کو لات ماری گئی، مجھے بتائیے اگر ہم اپنی بہنوں اور بیٹوں کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ہندوستان اور پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھے بتائیے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دشنام ترازی کا کلچر جو عمران خان نے پاکستان کے اندر پھیلایا، بےہودگی کا سیاست کے اندر، بد تہذیبی کا سیاست کے خدا کے لیے اسے آزاد کشمیر کے اندر نہ پھیلنے نے. مسلم لیگ نون کا مجھے مستقبل نظر آ رہا ہے، اور آپ سب سے بھی کشمیریوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ انتخابات میں راجہ فاروق حیدر کے، اس کی ساری ٹیم کے، اس کے ٹکٹ ہولڈرز کے اور اس کی جماعت کا ساتھ دے کر پھر اسے یہ موقع دیا جائے. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے راجہ افتخار ایوب صاحب جو بیرون ممالک کشمیری کمیونٹی ہے اس کے لیے پیغام چھوڑ رہے تھے، اور اپنی کشمیری عوام کے لیے ان کا پیغام تھا. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.